بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ عشر کیا ہوتا ہے، یہ کب ادا کیا جاتا ہے اور کس چیز پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو عشر ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو عام مال، دولت، سونا، چاندی یا مال تجارت پر نہیں بلکہ زمین سے اگنے والی فصلوں پر ادا کی جاتی ہے۔ عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں جو نعمت زمینوں سے عطا کی ہے، گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے اور دیگر وہ فصلیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اگنے پر ان کے شکرانے کے طور پہ اللہ رب العزت نے 10واں حصہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا کہ فصلیں حاصل کرنے پر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی طرح 10واں حصہ ادا کیا جائے۔ تو کس زمین سے عشر دیا جائے گا اور کب دیا جائے گا؟ کیا یہ بھی زکوٰۃ کی طرح سال کے بعد یا سال مال کے گزرنے پر پورا ہو جائے تو پھر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ زمین جو پشت در پشت آپ کے پاس اپنے باپ دادا کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس سے آپ فصلیں حاصل کر رہے ہیں، تو اس فصل کے حاصل ہونے پر وہ فصل ہے استعمال والی، جیسے سبزی ہے، غلہ ہے، گندم ہے، یا اس کو بیچ کر آپ رقم حاصل کر رہے ہیں، تو ان پر جو زکوٰۃ ہوگی اس کا نام عشر ہوگا۔ اس کے دو اندازے ہوں گے، ایک تو یہ کہ پورا عشر ہوگا یعنی 10واں حصہ، ایک ہے ہاف یعنی آدھا عشر ہوگا، اس کو 20واں حصہ کہا جاتا ہے۔ جن علاقوں کی زمینیں بارانی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، آپ کو ٹیوب ویل سے دوسری جگہوں سے پانی خرید کر اور کھاد وغیرہ اور اس طرح کے لوازمات کے ساتھ زمین تیار نہیں کرنی پڑتی، وہاں سے اگنے والی فصل پر آپ 10واں حصہ ادا کریں گے اور اس کو عشر کہا جائے گا۔ اور جہاں ٹیوب ویل سے پانی خرید کر اور مصنوعی طور پر کھاد وغیرہ کیمیکلز ڈال کے آپ زمین تیار کرتے ہیں، خرچے کر کے پھر آپ فصل لیتے ہیں، تو وہاں پر آدھا عشر ہوگا، یعنی پھر اس فصل کا 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 10 بیگ یا 10 بوری کوئی چیز ہے یا 10 من کوئی چیز ہے، تو اس میں سے 1 من، 1 بوری، 1 بیگ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، یہ ہے 10واں حصہ۔ اور اگر 20 من ہے، 20 توڑے ہیں، 20 بیگز ہیں، تو اس میں سے 1 جب دیں گے آپ، تو یہ آدھا عشر ہوگا، یہ اس زمین میں سے ہوگا جس کو آپ رقم دے کر، پیسہ دے کر، پانی خرید کر سیراب کرتے ہیں۔ اب آپ سال میں کتنی فصلیں لے رہے ہیں؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، تو جتنی بار بھی آپ کی فصل زمین سے حاصل ہوگی اتنی بار ہی آپ کو عشر دینا ہوگا۔ اب جیسے گندم ہے یا اور چیزیں جیسے باجرہ اور چاول وغیرہ کی فصل ہے، تو اس میں سے گندم میں توڑی نکلتی ہے یعنی بھوسا نکلتا ہے، اور چاول ہیں ان کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ سارے الگ ہو جاتے ہیں اور کھانے والی چیز اندر سے نکلتی ہے۔ تو کیا ان چیزوں پر آپ عشر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو آپ کو کھانے والی چیز اندر سے مل رہی ہے، جو اصل مقصود ہے یعنی چاول یا گندم وغیرہ، تو اس کے وزن اور اس کے اندازے کے مطابق اس پر ہی آپ کے لیے عشر دینا لازم ہوگا، بھوسا یا توڑی وغیرہ پر آپ عشر نہیں دیں گے۔ اور اگر کسی نے فصل لگائی، ابھی اس کے اوپر پھل نہیں لگا، دانے نہیں بنے، اور زمین سے اگنے کے بعد اس نے کھڑی فصل اسی طرح بیچ دی، اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ عشر کس شخص پہ ہو گیا، یعنی جس شخص نے خریدا یا جس شخص نے بیچا۔ تو اگر یہ کچی فصل ہے اور اس کے پھل کا، اس کے اناج کا کوئی اندازہ بھی نہیں اور وہ نکلنا شروع نہیں ہوا، تو پھر وہ شخص عشر دے گا جس نے وہ فصل خریدی ہے۔ اور اگر دانے پک گئے، فصل کے اندر اناج لگ گیا، ثمر آ گیا، تو اس وقت میں جو بیچنے والا ہوگا عشر وہ دے گا۔ اور یہ چیز یعنی عشر جو آپ سن رہے ہیں، دوسرا آسان اس کا نام کیا ہے؟ ہماری فصلوں کی زکوٰۃ۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، بالکل اسی طرح سے
عشر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور ہمارے جتنے کسان بھائی ہیں جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں یا جو زمیندار ہیں، ان سب کے لیے جس طرح نماز کو سیکھنا فرض ہے، روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، اسی طرح سے عشر کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی فصل میں سے عشر ادا کیے بغیر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا کھانا ایسے حرام ہوگا جس طرح مال میں سے زکوٰۃ دیے بغیر زیورات کا اور دولت کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارے کسانوں کی اور زمینداروں کی قطعاً توجہ نہیں ہوتی، تو اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھیے، سنیے اور ایک دوسرے تک پہنچائیے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری صحتوں میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں حلال اور حرام کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کی حدود کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حرام کہاں تک ہے، حلال کہاں تک ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھنا، پھر ان پہ پابندی کرنا یہ اشد ضروری ہوگا۔ اور بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بہت سے علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب فصلیں پکتی ہیں، خاص طور پہ چاول اور گندم کی فصل جب آتی ہے، تو بعض علاقوں میں جہاں درگاہیں ہوتی ہیں، پیر حضرات ہوتے ہیں، یا پھر اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پہ زیادہ بیعت ہوتے ہیں اور ان کے قریب کوئی پیر خانہ ہوتا ہے، تو کچھ حصہ ان کا اناج کا وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھیجنے یا ان کے وصول کرنے سے ہمارا عشر ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیر حضرات ہیں اور وہ الحمدللہ صاحب استطاعت ہیں یا پھر سادات ہیں، تو دونوں صورتوں میں ان کو عشر لگے گا ہی نہیں۔ ہاں، اگر وہاں پہ لنگر عام ہے اور لنگر عام کے لیے آپ کو وہ توجہ دلاتے ہیں یا آپ خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر عشر کی فصل وہاں بھیج دیتے ہیں یا غلہ اور اناج بھیجتے ہیں، اور وہ پابندی کے ساتھ صرف آنے والے لوگوں کے لنگر میں ہی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ جائز ہوگا۔ اور اگر صرف اس لیے کہ وہ ہم نے پیر سب کو دے دیا تو وہ اس لیے دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیا تو اور ہمارا عشر ادا ہو گیا، تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب فصل کاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی غریب کام کرنے والے آ گئے، آپ کے ساتھ مل کے کام کروا رہے ہیں، گندم کٹوا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو آپ کے ذمے ہے اس کی مزدوری دے کر کام کروانا۔ اس مزدوری میں بھی آپ وہ عشر کی مقدار ان لوگوں کو نہیں دے سکیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے ایک ایک چیز اور ایک ایک پیسے کا حساب کرنا ضروری تھا، تو اسی طرح سے عشر کا بھی حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہوگا۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی اگر 20 بوریاں گندم ہیں تو آپ 5 کلو کسی کو دے رہے ہیں، 4 کسی کو دے رہے ہیں، 10 کسی کو دے رہے ہیں اور کہیں کہ جی ہم نے بس دے دیا، بہت دے دیا۔ نہیں، پہلے آپ کو حساب کرنا ہوگا کہ آپ کا عشر بنتا کتنا ہے۔ سبزیاں ہیں تو سبزی میں سے کتنا بنتا ہے، یعنی کتنے من سبزی اتری ہے، کتنے ٹوکرے سبزی اتری ہے، کتنے کلو سبزی اتری ہے، غلہ ہے تو غلہ کتنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حساب باقاعدہ کر کے پھر آپ بے شک اس سے 2 گنا زیادہ اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن آپ کے پاس حساب پہلے ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض یا واجب کتنا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو لوگ ان سے تجاوز کرتے ہیں وہ دنیا آخرت میں اپنے لیے بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان مسائل اور احکام کو ضرور سیکھنا چاہیے۔